بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالکن عمرہ کرنے گئی تو اپنی 14 سالہ بیٹی کو میرے پاس چھوڑ گئی۔ میں بھی بھاگ بھاگ کر اس کے سارے کام کرتا، رات ہوتی تو اس کو اپنے پاس سلا لیتا۔ مالکن نے بھی اجازت دے رکھی تھی۔ آدھی رات ہوئی تو مجھے کچھ نرم نرم سا محسوس ہوا۔ میں گھبرا کر اٹھا تھا، میرے ہوش اڑ گئے کہ مالکن کی بیٹی میرے ساتھ۔ مالکن عمرے پر جا رہی تھی، اسی لیے سب سے زیادہ میری جان عذاب میں آئی ہوئی تھی۔ بار بار مجھ سے کہتی، کرمو میرا پورا گھر تیرے حوالے ہے، جتنا بھروسہ میں تجھ پر کر سکتی ہوں گھر کے کسی اور ملازم پر مجھے نہیں ہے۔ میرا نام کرم دین تھا، لیکن مالکن مجھے پیار سے کرمو کہتی تھی۔ میری عمر 25 سال تھی، لیکن میں 10 سال کی عمر سے مالکن کے گھر کام کر رہا تھا۔ 15 سال سے میں مالکن کے گھر ملازمت پر تھا، اسی لیے جتنا بھروسہ وہ مجھ پر کرتی تھی کسی پر نہیں کرتی تھی۔ اس لیے وہ مجھے ہر بات بتا دیتی تھی۔ کہنے لگی، دیکھ کرمو، اپنی بیٹی ہینا کو میں گھر پر ہی چھوڑ کر جا رہی ہوں، اس کا بہت خیال رکھنا۔ تمہیں پتہ ہے نا، اسے نیند میں چلنے کی عادت ہے۔ میں ساتھ میں سر ہلانے لگا کہ جی بیگم صاحبہ، مجھے معلوم ہے۔ حالانکہ مجھے کیا معلوم، وہ تو اپنے کمرے میں ہی سوتی تھی۔ عمر میں وہ 14 سال کی تھی، لیکن تھی ذرا باولی قسم کی، بے وقوف اور لاڈلی۔ مالکن کی اکلوتی بیٹی تھی، اسی لیے اسے لاڈ پیار سے رکھا ہوا تھا۔ ابھی تک گٹے گولیوں سے ہی کھیلتی تھی۔ میں نے کہا، جی مالکن، میں اس کا بھی خیال رکھوں گا۔ لیکن اس کے بعد جو بات مالکن نے مجھ سے کی، میں تو دنگ سا رہ گیا تھا۔ وہ کیسے مجھ سے یہ بات کر سکتی تھی؟ کہنے لگی، رات کو تم میری ہینا کے ساتھ ہی سو گے، اس کے کمرے میں ہی رہو گے۔ یہ بات سن کر میری تو پوری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ میرا تو دماغ گھومنے لگا تھا۔ میں نے کہا، مالکن، میں کیسے چھوٹی بی بی کے کمرے میں سو سکتا ہوں؟ آپ سوچ کر تو بات کریں، یہ تو بالکل ہی غیر مناسب سی بات ہے۔ مگر وہ کہنے لگی، کرمو مجھے کچھ نہیں سننا، میں نے جو کہہ دیا بس کہہ دیا۔ تم ہینا کے کمرے میں ہی رہو گے اور وہیں سو گے۔ مجھے مالکن کی یہ بات کسی طور پر مناسب نہیں لگ رہی تھی، لیکن بہرحال میں انہیں بار بار انکار نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن میں دل میں یہ پکا ارادہ کر چکا تھا کہ میں ہینا کے کمرے میں کبھی نہیں سوؤں گا۔ میری مالکن ایک بیوہ عورت تھی، لیکن تھی بہت امیر مالک کی۔ بہت ساری زمینیں تھی جہاں سے انہیں خوب پیسہ آتا تھا۔ گھر ان کا بہترین چل رہا تھا اور ایک ہی بیٹی تھی۔ اس طرح سے لاڈ سے پالا تھا۔ جب میں مالکن کے گھر میں کام کرنے کے لیے آیا تھا تو اس وقت مالک حیات تھے۔ انہوں نے تو مالکن کو ہاتھوں کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ بہت پیار کرتے تھے وہ مالکن سے۔ محبت کی شادی تھی، دونوں ہی ایک ساتھ بہت خوش تھے۔ ہینا کی پیدائش سے چند ماہ پہلے مالک کا کار حادثے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ مالکن صدمے سے ہی دیوانوں جیسی باتیں کرنے لگی تھی۔ کبھی کہتی، آ جائیں گے، مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ میں اس وقت 10 سال کا تھا، لیکن مالکن کی حالت دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا، کیونکہ ان کا رویہ شروع ہی سے میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ وہ میرا بڑا ہی خیال رکھتی تھی، اس لیے مجھ سے ان کا یہ دکھ دیکھا نہیں جاتا تھا۔ جب ہینا پیدا ہوئی تو پہلے مالکن بے تحاشا روئی، مالک کو یاد کر کر کے، لیکن پھر ان کا دل ہینا کے ساتھ لگ گیا۔ مالکن کے والدین نے بہت چاہا کہ مالکن دوسری شادی کر لیں، لیکن مالکن نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگی کہ نہیں، مجھے اپنے شوہر سے بہت محبت تھی اور میں اپنی ساری زندگی اپنے شوہر کے نام پر گزار دوں گی۔ مالکن نے پھر یہی کیا تھا۔ پورا گھر انہوں نے سنبھال رکھا تھا، تمام ملازمین کو دیکھتی تھی۔ 14 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ میں مالکن کا سب سے زیادہ وفادار بااعتماد ملازم تھا۔ کاروبار کی دیکھ بھال بھی مالکن نے میرے حوالے کر رکھی تھی، لیکن میں نے بھی نمک حرامی نہیں کی تھی۔ ایک ایک پائی کا حساب مالکن کو دیتا تھا۔ اس سال مالکن کے والدین عمرے پر جا رہے تھے، اسی لیے مالکن نے کہا کہ وہ بھی عمرہ کرنے جانا چاہتی ہے۔ یہ سن کر پہلے تو ہینا نے ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا کہ وہ اکیلی یہاں نہیں رہے گی، لیکن اس کے فائنل پیپرز تھے اور اسی لیے مالکن کہنے لگی کہ میں تمہاری پڑھائی کا خرچ نہیں چاہتی، اسی لیے تم اگلی بار میرے ساتھ چلی جانا۔ بڑی مشکل سے وہ مانی تھی، لیکن جو کچھ مالکن مجھے کہہ رہی تھی وہ بات مجھے درست نہیں لگ رہی تھی۔ بہرحال مالکن مجھے سب کچھ سمجھا بجھا کر عمرے پر چلی گئی اور ہینا کہنے لگی، اس گھر کی مالکن میں ہوں، اسی لیے جو میں کہوں گی تم لوگ وہی کرو گے۔ میں نے سینے پر ہاتھ باندھ کر رکھا اور سر جھکا لیا۔ جی جی، کیوں نہیں چھوٹی مالکن، جیسا آپ کا حکم۔ اندر سے میرا جی تو جل کے رہ گیا۔
میری کبھی بھی مالکن کی بیٹی سے 1 منٹ کی بھی نہیں بنتی تھی، ہر وقت بچکانہ حرکتیں کرتی رہتی تھی اور میں اس کی حرکتوں سے زچ ہو جاتا تھا۔ وہ مجھ سے بازار کی کوئی 4 چکر لگواتی تھی، کہتی تھی جاؤ تم ہی میرے لیے سامان لاؤ گے، ڈرائیور نہیں جائے گا، نہ ہی کوئی دوسرا ملازم۔ مالکن بھی اسے کچھ نہیں کہتی تھی کیونکہ وہ ان کی لاڈلی بیٹی جو تھی۔ مجھے یہ کہتی جاؤ کرمو جو چھوٹی مالکن کہتی ہے وہ کر دو۔ بہرحال پورا دن ادھر ادھر کے کاموں میں ہی گزر گیا۔ جیسے ہی رات ہوئی میں اپنے کوارٹر میں جانے لگا تو ہینا کہنے لگی تم کہاں جا رہے ہو کرمو؟ امی نے کہا تھا کہ تم میرے کمرے میں سو گے۔ یہ سننا تھا کہ مجھے مالکن کی بات یاد آ گئی۔ میں نے بیزاری سے ہینا کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا چھوٹی مالکن مجھے اپنے کوارٹر کے علاوہ کہیں پر نیند نہیں آتی۔ کہنے لگی امی نے کہا تھا کہ تم سو گے تو مطلب تم ہی سو گے، چلو شرافت سے آؤ میرے کمرے میں اور کلین پر جا کر لیٹ جاؤ۔ میں کمرے میں تو آ گیا لیکن مجھے سخت بے چینی سی شروع ہو گئی تھی۔ ہینا اپنے بیڈ پر جا کر لیٹ گئی تھی، اس نے لیمپ آف کر دیا تھا۔ کمرے میں اس وقت کپ اندھیرا تھا۔ میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بے شک وہ 14 برس کی تھی لیکن میں تو 14 برس کا نہ تھا۔ مجھے مولانا صاحب کی ایک بات یاد آنے لگی جو کہ میں نے جمعے کے خطبے میں سنی تھی کہ جہاں ایک مرد اور ایک عورت ہوں تو وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ پتہ نہیں مالکن نے ایسا کیوں کہا کہ میں ان کی بیٹی کے کمرے میں اکیلا رہوں۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ ملازمہ کو ہینا کے ساتھ سلا دے۔ کمرے میں مدھم سی روشنی تھی۔ ایک نظر میری بیڈ پر لیٹی ہینا پر پڑی تو اس کے چہرے پر جا کر میری نظریں ٹک سی گئی۔ سوئی ہوئی بڑی معصوم سی لگ رہی تھی، بالکل ننھی پری سی۔ میں نے اپنی نظریں بدل لی، اپنی آنکھیں زور سے بند کر لی اور سونے کی کوشش کرنے لگا کہ اس سے پہلے کہ مجھ پر شیطان حاوی ہو میں سو جاؤں۔ منہ میں اللہ کا ذکر کرتے کرتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی تھی۔ گھڑی کے تیز الارم بجنے پر میری آنکھ کھلی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تو دیکھا کہ ہینا نیند میں تھی، ہاتھ سے اپنی گھڑی کا الارم بند کر رہی تھی۔ میں نے سامنے لگے کلاک کی طرف دیکھا تو 7 بج رہے تھے۔ میں فوراً سے اٹھا، اس کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے اسکول جانا تھا اور اس کا پیپر بھی تھا۔ مالکن نے کہا تھا کہ ڈرائیور کے ساتھ اکیلے مت بھیجنا، اس لیے جب ہینا تیار ہو کر کمرے سے باہر آئی ڈرائیور کے ساتھ میں جا کر اسے اسکول چھوڑ آیا۔ اس کے بعد میں زمینوں کا حساب کتاب دیکھنے لگا، کتنی گندم آئی، کہاں پیسی، کیا ہوا کیا نہیں، یہ حساب سب میری ذمہ داری تھی۔ ان کاموں میں ایسا الجھا کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ ہینا کو واپس لینے بھی مجھے ہی جانا تھا۔ جب تک میں نہ جاتا ڈرائیور بھی ہینا کو اسکول سے لینے نہیں جائے گا اور یہ مالکن کا حکم تھا۔ میں اپنے کام میں ایسا الجھا کہ میرے ذہن سے یہ بات یکسر نکل چکی تھی۔ 12 بجے ہینا کی چھٹی ہونی تھی اور مجھے 1:30 بج چکا تھا جب میرے فون پر بیل بجنے لگی۔ جب میں نے نمبر دیکھا تو مالکن کا تھا۔ میں نے بے نیازی سے فون اٹھایا تو مجھ پر بھڑک اٹھی، کہنے لگی مجھے ہینا کی کال آئی تھی، وہ ابھی تک اسکول میں ہے، تم اسے لینے کیوں نہیں گئے؟ یہ سننا تھا کہ میرا دماغ گھوم گیا، یہ تو بالکل ہی بھول چکا تھا۔ میں نے کہا مالکن وہ میں زمینوں کے حساب کتاب میں لگا ہوا تھا۔ مالکن کہنے لگی جاؤ جا کر اس کو لے کر آؤ۔ میں نے سارے کھاتے بند کیے اور گھر سے باہر نکلا۔ سامنے ڈرائیور کو میں نے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ میں نے کہا تم مجھے بتا نہیں سکتے تھے کہ چھوٹی مالکن کو چھٹی ہو گئی ہے؟ وہ کہنے لگا میں کیوں بتاؤں، مالکن تو تمہیں سب ملازموں پر سردار بنا کر گئی ہے، یہ تمہارا کام ہے کہ تم ان باتوں کا خود خیال رکھو۔ ڈرائیور کی بات نے تو مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ مالکن کیا گئی تھی، سارے ملازمین سر پر چڑھ گئے تھے ورنہ ان کے سامنے تو سر جھکائے رکھتے تھے۔ بہرحال میں فٹافٹ سے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا اور جب اسکول پہنچا تو پورا اسکول خالی ہو چکا تھا، صرف ہینا اسکول میں تھی اور چوکیدار۔ مجھے دیکھ کر غصے سے لال پیلی ہوتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جتنی دیر میں گھر نہیں پہنچا وہ مجھے بس باتیں ہی سناتی رہی، کہنے لگی امی کو آنے دو، تمہارے کان نہ کھنچوائے تو پھر مجھ سے کہنا، میرا قصور تھا اس لیے میں چپ چاپ کر کے ساری باتیں سنتا رہا۔ گھر پہنچے تو باورچی نے کھانا تیار نہیں کیا ہوا تھا، ملازمہ نے بھی گھر کی صفائی ٹھیک سے نہیں کی تھی، بس اپنی خوش گپوں میں مصروف تھی۔ یہ دیکھ کر تو میرا سر چکرانے لگا تھا، مالکن کے بغیر تو پورا گھر ہی الٹا پڑنے لگا تھا۔ میں انہیں کچھ کہتا تو سب کہتے کہ تم بھی ہماری طرح ملازم ہو، زیادہ ہمارے سر پر سوار مت ہو۔ میں تو مالکن کے بنا بکھلا کر رہ گیا تھا۔ میں نے ملازمہ سے ٹھیک سے صفائی کرنے کا کہا، اپنی نگرانی میں پورے گھر کو صاف ستھرا کروا کر رات تک تھک چکا تھا۔
جب میں ہینا کے کمرے میں گیا تو وہ اونچی آواز میں اپنے اسکول کا کام یاد کر رہی تھی۔ میں لاؤنج میں صوفے پر جا کر سو گیا کیونکہ دن بھر کا تھکا ہوا تھا۔ رات کو مجھے لگا جیسے لاؤنج میں کوئی اور بھی موجود ہے۔ کسی کے قدموں کی چاک مجھے سنائی دی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو مجھے لگا جیسے کوئی آدمی ہینا کے کمرے کے باہر کھڑا کمرے میں جھانکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے بلند آواز میں کہا، کون ہے وہاں؟ تو فوراً سے کوئی کچن کی طرف بھاگتا ہوا چلا گیا۔ میں یک دم اٹھا، کچن کی طرف بھاگا، لیکن اس وقت تک کچن بالکل خالی نظر آ رہا تھا۔ میں نے لائٹیں چلائیں، وہاں کوئی نہیں تھا۔ ایک دروازہ کچن کا بیرونی جانب بھی کھلتا تھا۔ جب میں نے دیکھا تو اس کی کنڈی کھلی ہوئی تھی۔ جب میں وہاں سے باہر نکلا، باہر بھی سناٹا تھا۔ میں نے کچن کے دروازے کے اندر کی طرف سے کنڈی لگائی اور واپس لاؤنج میں آ کر لیٹ گیا اور یہ سوچنے لگا کہ یہ کون شخص تھا جو رات کے اس پہر اندر آیا تھا۔ نہ جانے مجھے کیا سوجی۔ میں ہینا کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ بیڈ پر سوئی ہوئی تھی۔ میں جا کر کلین پر لیٹ گیا۔ رات کو جیسے ہی کتے کے بھونکنے کی آوازیں آنے لگیں تو ہینا شاید نیند میں ڈر رہی تھی۔ کہنے لگی، امی مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ کتے مجھے کھا جائیں گے، امی میرا ہاتھ پکڑ لو۔ وہ بیڈ پہ اپنا ہاتھ مار رہی تھی۔ نیند میں شاید وہ مالکن کا ہاتھ ڈھونڈ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسے موقع پر مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بہرحال میں اپنے بیڈ سے اٹھا اور اپنا ہاتھ ہینا کے ہاتھ میں دے دیا۔ میرا ہاتھ پکڑ کر وہ پھر سے گہری نیند میں سو گئی۔ کافی دیر میں کھڑا یہ انتظار کرتا رہا کہ وہ کب گہری نیند میں جائے اور میں اپنا ہاتھ اس سے چھڑواؤں۔ جب وہ گہری نیند میں سو گئی تو میں نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے الگ کیا اور دوبارہ کلین پر جا کر لیٹ گیا۔ اس کے بعد میں ہینا کے کمرے میں ہی سونے لگا تھا۔ ایک رات باورچی نے دودھ کی سردائی بنائی تو کہنے لگا کہ تم بھی پی لو، بڑی سکون کی نیند آئے گی۔ میں نے بھی وہ سردائی پی اور رات کو ہینا کے کمرے میں چلا گیا اور اس رات تو واقعی مجھے بڑی گہری نیند آئی تھی۔ میں تو سویا، صبح ہی میری آنکھ کھلی۔ جب میں نے دیکھا تو بیڈ خالی تھا۔ اس وقت صبح کے 6 بج چکے تھے۔ اس وقت تو ہینا نہیں جاگتی تھی اور ویسے بھی آج اتوار کا دن تھا، چھٹی تھی۔ میں کمرے سے باہر آیا تو ہینا وہاں بھی کہیں نہیں تھی۔ میں نے اسے پورے گھر میں دیکھا، مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ میرا دل تو دک سا رہ گیا تھا۔ میں نے تمام ملازمین کو جگا دیا، سبھی اسے ڈھونڈنے لگے لیکن وہ پورے گھر میں کہیں نہیں تھی۔ میرا رنگ فاق ہو چکا تھا۔ مالکن اسے میرے بھروسے پہ چھوڑ کر گئی تھی۔ میں کیسے رات کو گہری نیند سو گیا؟ جب میں نے تمام ملازمین سے بات کی تو تب مجھے پتا چلا کہ باورچی بھی گھر سے غائب ہے۔ پھر مجھے خیال آنے لگا کہ کچھ دن پہلے میں نے ایک شخص کو ہینا کے کمرے کے باہر دیکھا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا کچن میں گیا تھا، شاید وہ باورچی ہی تھا۔ میں نے فوراً سے مالکن کو فون کیا اور ساری بات ان کے گوش گزار کر دی۔ میں باورچی کا پتہ سب جانتا تھا۔ مالکن نے کہا کہ تم باورچی کے گھر پہنچو، اس کا پیچھا کرو، میں پولیس کو بھی فون کر دیتی ہوں۔ باغم باغ باورچی کے گھر گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی بیوی بچے کہنے لگے وہ تو گھر پر آیا ہی نہیں۔ پھر مجھے محلے داروں سے پتہ چلا کہ صبح صبح باورچی ہینا کے منہ پر ہاتھ رکھے اسے گاڑی میں بٹھا کر کہیں لے جا رہا تھا۔ اس وقت تک پولیس بھی ہمارے بنگلے کے قریب آ پہنچی تھی۔ ساری تفتیش کے بعد بنگلے کے باہر لگے کیمرے کی مدد سے ہمیں گاڑی کا نمبر مل گیا تھا اور صاف اس میں نظر آ رہا تھا کہ باورچی ہینا کے منہ پر ہاتھ رکھ کے زبردستی اسے گاڑی میں بٹھا رہا ہے۔ اس گاڑی کا نمبر ٹریس ہو چکا تھا۔ میں بھی پولیس والوں کے ساتھ میں گیا تھا۔ جیسے ہی گاڑی تک پہنچے، گاڑی سنسان جگہ پر کھڑی تھی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ ایک بار باورچی مجھے ایسی جگہ پر لایا تھا کہ جہاں اس کے کچھ دوست رہتے ہیں۔ میں اس طرف جانے لگا جہاں اس کے دوستوں کا گھر تھا۔ پولیس بعد میں پہنچی لیکن میں اس گھر میں پہلے پہنچ چکا تھا۔ میں نے دروازے پر زوردار لات ماری تو دروازہ کھل گیا۔ سامنے وہ باورچی اور 2 مرد موجود تھے۔ انہوں نے ہینا کو رسیوں سے باندھ کر ایک کرسی پر بٹھا رکھا تھا۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی اور یہ دیکھ کر میرا تو خون کھل اٹھا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور ان تینوں کی دھلائی شروع کر دی۔ اتنی دیر میں پولیس وہاں پہنچ گئی تھی۔ ان کو پکڑ کر جیل میں بند کر دیا۔ روتے ہوئے ہینا میرے ساتھ لگ گئی، بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے کہا تم پریشان نہ ہو، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ چند دنوں میں مالکن بھی واپس آ گئی تھی۔ مالکن نے ہینا کو ساتھ لگائے اور رونے لگی اور مجھ سے کہنے لگی
مجھے تم پر بھروسہ تھا کہ تم میری بیٹی کی حفاظت ضرور کرو گے۔ میں نے کہا میں ہینا کو ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن کی طرح سمجھتا ہوں اور جب تک میں زندہ ہوں آپ بے فکر رہیں، نہ تو آپ کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھ سکتا ہے نہ ہی ہینا کی طرف۔ یہ سن کر مالکن خوش ہو گئی۔ یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔